السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پلے فیلڈ۔ پاکستان دوسرے ٹیسٹ کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، پھر آگے 19 اگست کے بعد آپ کو انگلینڈ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن پہلے اس سیریز میں کوئی ایک جیت پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان پلس آپ کا نیا کیپٹن، آپ کا مومنٹم، سب سے آخر میں ہم کھڑے ہیں۔ بنگلہ دیش بھی ہم سے اوپر ہے، ویسٹ انڈیز لاسٹ میچ ہرا کے ہم سے اوپر ہو گئی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اس پورے سرکل کے پوائنٹس ٹیبل پر، سب سے آخر میں ہم کھڑے ہیں اور ہمارے بعد کوئی بھی نہیں۔ مطلب یہ ایسی چیز ہے جو شاید مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر ٹیم، چھوٹی بڑی ٹیم، سری لنکا جیسا کرکٹنگ سیٹ اپ ہم سے اوپر ہے، بنگلہ دیش ہم سے اوپر ہے اور ہم سب سے نیچے ہیں۔ اب یہاں پر علی عثمان بھی کھیل رہے ہیں، ساتھ وہ وسیع کی شکایت بھی دور ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ساجد بھی کھیل رہے ہیں۔ ساجد نے بہت اچھی بالنگ کی ہے، علی عثمان بھی اس کے ساتھ بال کر کے تھوڑا نکھر رہا ہے، اور 2 وکٹس انہوں نے بھی لے لیں۔ ابھی دوسری اننگ کا کھیل بھی جاری ہے ویسٹ انڈیز کی، اور ویسٹ انڈیز کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی پارٹنرشپ بنواتے ہیں یا میئر 80-90 رن پر سب کو آؤٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی ابھی تک نہ لیڈ نہیں ہے، اور ہمارا ڈر وہی ہے کہ 120 ہم سے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے، جی اس سے اوپر کی ٹیم ہم بھی نہیں ہیں۔ بابر اعظم 88 پر آؤٹ ہوئے، 2021 نومبر کے بعد ان کی سینچری ہونے جا رہی تھی۔ 5 سال ہو گئے وہ سینچری انہوں نے ایسے ضائع کی، میں بڑا حیران ہوں، جیسے T20 کا میچ تھا اور یہ 1 رن لینا ان کے لیے انتہائی ضروری تھا، اور یہ 1 رن نہ لیتے تو شاید سارا اوور ضائع ہو جاتا، اور انہوں نے وہ 1 رن لینے کے لیے اپنی سینچری بھی ضائع کر دی، وکٹ بھی ضائع کر دی، اور اس کے بعد وہی کمال ہوا جس کا میں کل آپ سے برملا اظہار کر رہا تھا کہ یہ 2 گئے تو اس کے بعد لائن دیکھیے گا آپ، سلمان علی آغا، بابر اعظم، ظفر بھی نیا ہے، تو مجھے کسی پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، لیکن یہ لائن آپ دیکھیے گا، اور وہی ہوا، اسکور ہی نہیں ہو رہا۔ باقی لوگوں سے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں اور باقی لوگ گھر جاتے ہیں، تو عبداللہ شفیق کی بڑی مہربانی ہے جی، کم بیک کیا، 160 رن کیے، شاندار طریقے سے کھڑا رہا، اور بابر عبداللہ اور اذان اویس، ان 3 لوگوں کا اسکور لیں تو آپ نے 344 پلس کر دیا، ورنہ تو آپ سے 344 ہی پورا نہیں ہونا تھا۔ تو بہت اچھا کھیلے، ہم نے شکر ہے کہ تھوڑی سی لیڈ دی ہے، بس ہمارا یہ کہ ہم اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور لیڈ بھی بمشکل ہی دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ 344 ہی ہو جائیں کسی طرح، تو ہم جان چھوٹے ہیں ہماری۔ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے جی۔ وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وسیع ہمارا ریگولر پینل ہے، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، بڑے شاندار اسپورٹس اینالسٹ بھی ہیں۔ عروج نواز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عروج بہت اچھی اسپورٹس اینالسٹ ہیں، اسپورٹس اس لیے کہتا ہوں، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، بڑی اچھی گرپ ہے، اور ابھی ماشاءاللہ ہاکی جو کوریا اور پاکستان کے میچز چل رہے ہیں اس ایونٹ کی ہوسٹنگ بھی کر رہی ہیں عروج، تو عروج بہت مبارک ہو ماشاءاللہ، اس ہوسٹنگ کے لیے بھی بہت اچھی ہوسٹنگ کر رہی ہیں آپ اس کے لیے۔ اور پہلے ذرا چونکہ ہم بات کریں گے کرکٹ کو لے کر، پھر یہ پاکستان اور کوریا والے معاملے کو لے کر بھی بات کریں گے، لیکن کرکٹ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک آپ کے پاس سیریز ہے، اور ہم 2 ٹیسٹ ہی کھیل رہے ہیں سب کے ساتھ، سالوں ہو گئے 3 ٹیسٹ کھیلے بھی ہمیں، پتہ نہیں 2 ڈھائی 3 سال پہلے شاید 3 ٹیسٹ کھیلے تھے، اس کے بعد ہم نے کوئی 3 ٹیسٹ نہیں کھیلے، ہم 2 ٹیسٹ پر خوش ہیں، کبھی 8 کبھی 5 کبھی 7 کبھی 9، سب سے زیادہ ہم نے پورے سال میں 9 ٹیسٹ کھیلے، اور وہ کھیلے بھی ہمیں 2 سال ہو چکے۔ تو وسیع صاحب، ایک تو ٹیسٹ کم، دوسرا انکم، اور تیسرا آپ کا اسکور کم، یہ 3 ہمارے مسائل بن گئے بہت زیادہ۔ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، چیزیں کھلتی ہیں تو آپ کے سامنے آتی ہیں، اور میں پچھلے ہفتے سے یہی کہہ رہا تھا کہ جب پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہوا تو ویسٹ انڈیز میں آپ ٹھیک ہے، پہلے کی بات الگ تھی جب کرکٹ پرانی جیسے، اور اس ٹائم کی کوالٹی کے بالرز آپ کے پاس ابھی نہیں ہیں، جیسے وسیم اکرم، وقار یونس، عبدالرزاق اور اظہر محمود یا ایون عاقب جاوید، آپ 5 فاسٹ بالرز کے ساتھ بھی جا سکتے تھے، اور اس میں آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا تھا کہ عبدالرزاق واز اے بیٹر وین اٹ کمز ٹو بیٹنگ اینڈ ہی واز اے پیور بالر وین اٹ کمز ٹو بالنگ۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اے بٹ آف بوتھ نہیں تھا جس طرح ابھی آج کل ہم کہتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ عامر جمال کی وہ کوالٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو ایز اے آل راؤنڈر کھلائیں، اور ایسا آل راؤنڈر کہ جو آپ کو بیٹنگ میں بیٹنگ کر کے دے اور بالنگ میں بالنگ کر کے دے، دیٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ عبدالرزاق والی اس تک پہنچ جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کنڈیشنز جس طرح ابھی اس ٹیسٹ میچ میں ہوا، پہلے آپ عباس بھائی کی جو
ڈراپ کرنا ہے اس پہ آپ تنقید کر بھی سکتے ہیں, اور اس پہ ہونی بھی چاہیے کہ آپ کے موسٹ پرولیفک فاسٹ بولر پچھلے کچھ عرصے سے تھے اور آپ نے انہیں ڈراپ کر دیا. آپ محمد علی کو بھی ڈراپ کر سکتے تھے, یعنی میں عبید شاہ کو بھی کھلاتا, میں اور کسی بھی ڈیسیجن پہ بابر اعظم نے کیا, سرفراز احمد نے کیا, عمر گل نے کیا, میں ان کو انڈورس کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عباس بھائی کو جسٹ آن دا بیک آف ہز پرفارمنسز, اور صرف یہ نہیں ہے کہ کنڈیشنز کیا ہو گئی وہاں پہ, فاسٹ بولر کو کیوں چپیڑے مار رہے تھے کوئی کہ آپ نے فاسٹ بولر نہیں کھلایا, کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کو یو اے ای میں 10 وکٹیں عباس بھائی لے کے دیتے ہیں, آپ کو پچھلے میچ میں 8 وکٹیں عباس بھائی نے لے کے دی, آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کی پرفارمنس, بنگلہ دیش میں ایون آپ کو وکٹیں عباس بھائی نے لے کے دی, تو یہاں پر ان کا کھیلنا بنتا تھا, آپ محمد علی کو ڈراپ کر سکتے تھے. اب پہلے ٹیسٹ میچ سے اس کی سلیکشن کس طرح اچھی ہوئی, وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک اسپیشلسٹ اسپنر کھلایا, اور آپ کو کل اس کا ڈیفرنس پتا چلا. جب آپ نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی 87 پہ 7 کھلاڑی آؤٹ کر دیے تھے, لیکن پھر بھی آپ نے 160-170 کروا دیا, اینڈ دیٹ پروو ٹو بی دا ڈفرنس پوائنٹ آف دا گیم. لیکن یہاں پر آپ نے اچھا اسپنر اور ریگولر اسپنر کھلایا. علی عثمان از اے ویری گڈ اسپنر, لیکن آپ ڈیپیوٹانٹ کو یا پہلے 2 میچز کھیلنے والے پلیئر کو آپ اگر اتنی بڑی ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ پورا اٹیک کو لیڈ کرو, تو وہ اس کی بس کی بات نہیں تھی, اور اس پہ بھیجا تنقید. ابھی ساجد نے 4 آؤٹ کیے تو 2 عثمان نے بھی کر لیے. آپ پچھلے ہفتے ہماری یہیں پہ بات ہو رہی تھی کہ فاسٹ بولرز وکٹس لے رہے ہیں. فاسٹ بولرز اسی لیے وکٹس لے رہے تھے کہ اسپنرز میں وہ کوالٹی ہی نہیں تھی. ابھی آپ نے ایک اسپیشلسٹ, اور میں ایک اور چیز ہے, آپ اسپیشلسٹ کھلائیں, ان سے پرفارم نہ ہو تو میں تعریف کروں گا کہ آپ نے کم از کم اسپیشلسٹ جو جس کا کام ہے آپ نے اس کے لیے وہ کھلایا. اب آپ دیکھ لیں ہماری تاریخ بھی اس سے بھری ہوئی ہے, لیکن آپ وکٹ کیپر کی جگہ بابر اعظم کو کھلا دیں تو وہ بے شک 10 کیچز پکڑ لے گا ایک میچ میں, لیکن میں اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا. سمپل از دیٹ. اور ابھی آپ نے جو کیا اس کا بھی ابھی ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ 60 رنز کی لیڈ ہو گئی ہے, اینڈ اف دے سم ہاؤ اسکور 40 پلس 100 سے اوپر ہو گیا تو معاملہ یہاں پہ بھی خراب ہو سکتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یو میڈ ڈیسیژنز فار 5 days. آپ نے وہ ایک سیشن یا ایک دن کی وہ نہیں کی کہ بارش دیکھی تو 4 فاسٹ بولرز کھلا دیے. دس واز دا پوائنٹ وٹ آئی واز میکنگ اے ویک اگو. ٹھیک ہو گیا, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. عروج, ہم نے 6 آؤٹ کر دیے, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. ہم نے کیا کیا بیٹنگ میں اور بالنگ میں, ذرا پہلے ہم اس پر بات کریں گے. ہم بہت اچھا کھیلے, لیکن 3 لوگوں کی پرفارمنس پر پوری ٹیم بیس کر رہی تھی. اذان اویس کر گیا 50, اور اس کے بعد بابر 88 پر رن آؤٹ ہوا. پتہ نہیں کیا جلدی تھی, میں تو بڑا حیران ہوا اس بات پہ, اور میں کروں گا بھی اس پہ آج بات 12. لیکن عبداللہ شفیع کم بیک, اور واٹ اے کم بیک. ضرورت تھی آپ کو 160, اس نے بڑا 100 لگایا, جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں بڑا 100 لگانا, تو آپ نے لیڈ لے لی. ورنہ تو یہ 3 کی پرفارمنس اگر اپنی حد تک رہتی نا انڈیویجول, تو وہی 250-280 پہ یہ اپنا کرتے, وہ اپنا کرتا, آؤٹ ہو جاتے, اور اس کے بعد باقی لائن لگ جاتی جو لگی ہے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن پلے فیلڈ اگین. اور یہی بات ہے کہ اس کے اوپر ہی سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہماری بولنگ جو ہے, چاہے وہ محمد عباس ہوں, چاہے وہ محمد علی ہوں, چاہے وہ ہمارے اسپنرز ہوں, ساجد خان, جو مطلب بیٹنگ میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہماری بولنگ اپنا کام کر رہی ہے. ہماری بولنگ وکٹیں لے رہی ہے, اور کوشش بھی کری کہ اکنامیکل ہو. ان دونوں ٹیسٹ میچز میں ہمارے بولنگ شور دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہ ویسٹ انڈیز کو ان کو بھی ان کی وکٹس لیے ہیں, اور ان کو بھی مشکل ٹف ٹائم دیا ہے. ہمیشہ ان کی جو ہماری رن ریٹ ہے, جو چاہے فرسٹ ٹیسٹ ہو چاہے سیکنڈ ٹیسٹ ہو, ہمیشہ ویسٹ انڈیز سے وہ بہتر رہی ہے ان ڈفرنٹ سیشنز, ان ڈفرنٹ فیز آف دا ٹیسٹ میچز, بیکاز آر بولنگ ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب. ہماری بیٹنگ جو ہے ان دونوں ٹیسٹ میچز میں جو کلیپسز ہیں, اور جو ہمارے مین اسٹیج جو سینئر پلیئرز ہیں, جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں, یا جس طریقے سے وہ اپنی ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں, ٹیسٹ بیٹنگ کر رہے ہیں اگینسٹ دا پیسرز, اسپیشلی اگینسٹ دا پیسرز آف ویسٹ انڈیز, دیکھ کے اس سے پھر کانفیڈنس بڑھتا نہیں ہے. چاہے آپ سلمان ہم بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے. امام الحق کو موقع ملا, ایک 50 لگا دی انہوں نے, اس کے بعد کچھ نہیں کیا. سینئر کھلاڑی ہیں, اذان اویس کو موقع ملا, اس نے کہیں نہ کہیں 50 کر دی. اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ امام الحق ہو گئے, سلمان علی آغا ہو گئے, نیا لڑکا آیا, چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن رضوان ہو گئے. یہ 3 لوگوں میں تو ذمہ داری ہے بھائی, 40-40 50-50 تو ایٹ لیسٹ کرو. کب کریں گے اسکور؟ سلمان علی آغا تو بالکل ہی اسکور نہیں کر رہے, رضوان تو نک میں ہی نہیں ہے, وہ تو مجھے لگتا ہے بالکل آؤٹ آف کلر ہے.
یہی سب سے بڑا ایشو ہے. یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہماری جو ٹیسٹ کرکٹ ریسنٹ جو 2-3 ایئرس جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, ہمارے مین رن اسکوررز لائک جو میجورٹی آف آر رنز جو ہمارے پلیئرز مڈل آرڈر میں جو ہمارے لیے اسکور کر رہے تھے وہ سلمان اللیاقت تھے, سعود شکیل تھے اور محمد رضوان تھے. تو اب اچانک سے ایک تو سعود جو ہیں کوشچن ہے کہ از ہی فٹ فار دی انگلینڈ سیریز اور ناٹ. انہوں نے سبسٹیوٹ فیلڈنگ کی تھی انہوں نے پچھلے جو ڈے 3 تھا اس میں, تو آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ انگلینڈ سیریز میں آئیں گے یا نہیں. لیکن سلمان اللیاقت اور محمد رضوان جس طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو اسکور رنز, ابھی اس سیریز سے پہلے ایک 2 منتھ کا کیمپ ہوا تھا, اس میں سلمان اللیاقت اور محمد رضوان نے کس چیز میں پریکٹس کی ہے. ان کی آپ جو اسٹروکس دیکھ رہے ہیں, ان کی ہیڈ پوزیشن, ان کی جو ٹیکنیک ہے اگینسٹ دا پیسرز, اگینسٹ دا شارٹ بال یا اگینسٹ وہ دی ویریبل باؤنس آف دا پچ, ایسا لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے کس چیز پہ کام کیا ہے. اگر آپ ان کو کمپیئر کریں عبداللہ شفیق جن کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے, اذان اویس جو ٹیکنیکل کریکٹ بیٹسمین ہے, بابر اعظم جن کی ٹیکنیک پہ انہوں نے کام کی ہوئی ہے, ان کی ایک سالڈ بیس ہے, ان کی ہیڈ پوزیشن بہت اچھی ہے, وہ بال کو لیٹ کھیلنا جانتے ہیں, اور وہ لائک یہ ساری چیزیں آپ کمپیئر کریں, دیکھا کون رنز کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے. جو کتابی پلیئرز ہیں ان کو مشکل نہیں ہو رہی, دا پچ از گیٹنگ ہارڈ ٹو بیٹ آن, لیکن دے ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو اسٹے آن دی کریز. پورا پرائز مل کرکٹ کتابی پلیئر ہیں, یعنی بیسکس پہ جو کھیل رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے, پچ بیسکس ہی ہے, زیادہ آپ کو ایفیشنسی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وسیع امام الحق, چلیں ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. امام سینئر کیمپینر ہیں, کب سے ٹیم کے ساتھ ہیں, ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اب تو ان کے لیے ایزی گراؤنڈ ہے, ان کے دوست کیپٹن ہیں اور انہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں. نہیں, جو بات درست ہے, دیکھیں آپ کی دوستی بھی اور آپ کو یہ حوصلہ ہے کہ بابر سپورٹ کرتا ہے. بابر اچھی بات ہے, اس کو اپنی ٹیم کھلانی ہے, اس کی مرضی ہے, میں اس کو برا نہیں مانتا. میں کیپٹن ہوں گا جی, میں بھی اپنی مرضی کی ٹیم کھلاؤں گا, اس کو بھی حق ہے وہ کھلائے. لیکن امام ایک پرفارمنس کے بعد 3 اس کی اننگز اگر خالی جا رہی ہوں گی تو یہاں پہ تھوڑا سا کویسچن مارک ہے کہ بھائی یہ تو کوئی بھی کر لے گا. ایک اننگ ویسٹ انڈیز ہے, کوئی انگلینڈ آسٹریلیا کے خلاف یا انڈیا کے خلاف تھوڑی کھیل رہے ہیں آپ. اچھا, بری بات تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایک اوپنر کو جس نے پرفارمنس نہیں دی اور جس طرح کی شاٹ وہ کھیل کے پہلے ٹیسٹ کی دوسری اننگ میں آؤٹ ہوئے تھے, آئی وڈ ہیو ڈراپڈ ہم امام الحق کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے عبداللہ شفیق کو ٹیم میں لے کے آئے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے ڈراپ پہلے بتایا نا کس کو کیا, جس سے سینچری کی تھی شان, وہ اس کی انجری ہو گئی انفارچونیٹ نہیں, لیکن ہم نے ڈراپ کرنے کا ایک جو پیریمیٹر بنا لیا تھا نا وہ یہی تھا. جی جی جی, کہ ہم نے یہی کرنا ہے. آپ نے عبداللہ کو فار دا فرسٹ ٹائم, یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہی اسکورڈ بٹ ہی بیٹڈ ایٹ نمبر 3 فار دا فرسٹ ٹائم ان ہز کیریئر. اچھا, عبداللہ شفیق پہ کوئی بات کر رہے تھے اور واقعی میں عبداللہ شفیق نمبر 3 پر آئے. دیکھیں جو بیسکس پہ کھیل رہا ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ مشکل نہیں. آپ بابر کو بھی اوپنر کھلا کے دیکھ لیں, کر لے گا. چوتھے پر بھی کھلا لیا, کر ہی لے گا, چل جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ انہیں بڑی جلدی تھی, وہ صبح اٹھے تو شاید بھول گئے میں ٹیسٹ کھیل رہا ہوں, تو وہ T20 سمجھ کے رن آؤٹ ہو گئے. لیکن 88 کر گیا بڑے عرصے بعد. میں تو سوچ رہا تھا کہ 2021 نومبر کا یہ بھوت کب جا کے اس کے اوپر سے اترے گا, آپ جان چھوٹنے لگی تھی, لیکن وہ وہیں جلدی کر کے بارہ لیا. عبداللہ شفیق اور امام الحق جو آپ کہہ رہے ہیں, امام کو میں ڈراپ کر دیتا اور عبداللہ شفیق کو اس کے نمبر پہ کھلاتا جو اس کو اوپن نمبر تھا. اب کل اس نے 160 کر دیا, ٹھیک ہے. آپ عبداللہ فضل کو بھی کھلا سکتے ہیں, ہی از انجرڈ ٹو, not like that. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ویسے انجرڈ نہیں. جی. اگر آپ نے لیگ آف انجرڈ لے جانی تھی یہاں سے تو آپ کو احتیاط کرنی نہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں. آپ جو بابر اعظم کو بڑا وہ کر رہے ہیں نا, میں اس کی جو جہاں پہ اس نے غلطی کی ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ عبداللہ شفیق کو آپ اوپن کروا سکتے تھے, امام کو ڈراپ کر کے آپ خود 3 پہ آگے 4 پہ آپ کامران غلام کو کھلا سکتے تھے. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ لیکن آپ نے نہیں, آپ نے اپنے دوست کو بھی فٹ ان کرنا تھا. عبداللہ شفیق 3 پہ کھیل گیا, اچھا ہو گیا, نہیں تو سب کہتے ہیں یار یہ تو پلیئر ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی وائٹ بال پرفارمنس پہ آپ نے اس کو ٹیسٹ میچز میں سے نکالا ہے. بابر اعظم کے 900 ہیں ٹیسٹ میچز میں اور عبداللہ کے 7 ہیں, اور آدھے میچز بھی نہیں کھیلا ہوا بابر اعظم سے. تو ہاؤ آر یو سیئنگ کہ ایک پلیئر ہے اس کو آپ 1.5 سال سے آپ نے ٹیم سے نکالا ہوا ہے اور آپ اس کو لا کے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے 1 ڈاؤن پوزیشن ان ٹیسٹ میچ کرکٹ. ویسے بھی کرکٹ میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن ٹیسٹ میچ میں 3 اور 4 سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے. آپ نے اس پہ لا کے اس کو کھلا دیا کہ ٹھیک ہے کھیل گیا تو کریڈٹ ہمیں ملے گا کہ واہ جی بابر اعظم نے بہت بڑا ڈیسیجن لے لیا, اور نہیں کھیلے گا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے یار آؤٹ آف فارم ہے, یہ تو کھیلا ہی کبھی نہیں ہے, آرام سے اس کو نکالیں گے, اگلے میچ میں سعود شکیل آ جائے گا, ہیپی سب کچھ. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے ٹھیک ہے الٹا ہو گیا. ہاں جی, اب اس نے رنز کر دیے. اب امام جس طرح وہ آؤٹ ہوا ہے, ابھی پھر ہماری بات ہو رہی تھی, یو ہیو ٹو کوپ دیٹ نا. ابھی آپ نے کہا کہ ویریبل باؤنس ہوتا ہے ویسٹ انڈیز میں, تو جب آپ کو وہ ویریبل باؤنس آیا یو ہیو ٹو لیو. امام کون سا پہلی بار کھیل رہا ہے؟
اور آپ کو بال چھوڑنا چاہیے. اور پھر امام اگر کھیل رہا ہے تو پھر وہاں پہ شاذیب اور سعد بیگ بھی تو کھیل سکتے تھے. جب آپ ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے گروم کرنے ہیں, تو ان دو کا کیا قصور ہے 1000 رنز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں؟ وہاں پر آپ کو نہیں آتا تھا کہ یہ ینگسٹرز کون ہیں. اگر عبید شاہ کھیل رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کیا بات ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور عروج کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں کھیل رہا ہے. آؤٹ آف نو ویئر ہی از پلئنگ. علی رضا, وائی از ہی ناٹ پلئنگ؟ تو پرابلمز بہت ساری ہیں. آپ نے جو کہا نا کہ T20 کھیلنا, یہ یاد آ گیا بابر اعظم کو. بابر اعظم نے اس سیشن میں ٹیم سلیکشن پہ نا انشاءاللہ 17-18 اگست کو کوئی ایکسکلوسیو ہم کریں گے, تو پھر آپ کو دیکھیے گا کہ یہی سوال میں نے کرنے بھی ہیں. اگر اس سوال کا جواب مل گیا مجھے تو یہی میں نے کرنے اور بھی ہیں. صرف ایک چیز, مارننگ سیشن میں آپ نے 8 اوورز میں 14 رنز کیے ہیں, آپ کیوں آ کے سٹک ہو گئے اتنے؟ یا بہت اچھا, چونکہ میرا یہ اگلا یہی تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا عروج, پورا سیشن دیکھا آپ نے پہلا. اب ہم ٹھیک ہے ٹیسٹ کھیل رہے ہیں, بٹ ٹیسٹ ایسا گیم ہے, اگر آپ اس طرح کی پھنسی ہوئی پچ پر, جو آپ نے خود بھی بتا دی کہ ٹریڈیشنلی جو کچھ ہوتا ہے وہاں پر, ایسی پھنسی ہوئی پچ پر اگر ہم زیادہ بالز فیس کرنے چلے گئے تو آپ زیادہ رسک لینے چلے گئے. آپ سنگل ڈبل بھی بلاک کر لیتے ہو. پورا مارننگ سیشن میں ہم نے اسکور اپنا بلاک کر دیا, بلکہ چوک ہو گئے ہمارے. وہاں پر ہمیں پرابلم آئی. آپ نے دیکھا عبداللہ شفیق آیا, اس نے بالیں نہیں روکی, پراپر کھیلنا شروع کیا, اور وہ یہ بھی نہیں ڈرا کہ میں کم بیک کر رہا ہوں, سالوں بعد کر رہا ہوں. یہ اس کی بیٹنگ ٹیکنیک بڑی اچھی ہے, ڈومیسٹک کھیل کر اچھا آیا ابھی ریسنٹلی. سیم فار اذان اویس, وہ ڈرا نہیں, اس نے کہا ٹھیک ہے جی مجھ سے نہیں کھیلا گیا, پچھلے 2 اننگ 3 اننگ نکل گئی ہیں, کوئی بات نہیں, مجھ سے نہیں کھیلا گیا, بٹ میں نے کھیلنا وہی ہے جو میں کھیلتا ہوں, یعنی میرا جو پوٹینشیل ہے. امام الحق کا پوٹینشیل اس سے بہت اوپر ہے, میں اس کو اچھا کھلاڑی ریٹ کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ امام الحق کوئی اچھا کھلاڑی. پاکستان میں اگر ابھی اس وقت ٹیسٹ اوپنر کے طور پہ دیکھوں, مجھے وہ پسند ہے, اور اس لیے کیونکہ ان کے ٹریک ریکارڈز ہیں. ہاں جہاں پر آپ سے نہیں کھیلا جائے گا, پھر اگر نئے کوئی ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ پھر یہ لیگ آف ایکسٹرا آرڈنری انجرڈ مین سے نکلیں اور لے کر جائیں ان لوگوں کو جنہیں آپ نے کی. عبداللہ فضل آپ کو انجرڈ کہہ رہے ہیں, ابھی آپ تھوڑے دن میں دیکھیے گا کھیل لے گا, وہ فیلڈنگ بھی کرتا آپ کو نظر آئے گا سب کچھ, جیسے سعود شکیل آپ کو نظر آ رہا ہے فیلڈنگ کرتا, سب کچھ ہو جائے گا. انجری پرون پلیئرز لے جانا اور پھر آپشنز کو کم کرنا, یہ تو بہت ڈینجرس بات ہے. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اور ابھی جو وسی نے جو ابھی ہر ایک چیز جو ایکسپلین کی ہے, سلیکشن کے بہائنڈ دا سینس جو تھاٹ پروسیس ہے, اور کس طریقے سے یہ ہماری 11 کنسٹرکٹ کی گئی ہے فار دا سیکنڈ ٹیسٹ میچ. کنسٹرکٹ کی گئی ہے, کنسٹرکٹ از دا رائٹ ورڈ, کہ بہائنڈ دا سینس جو ڈسکشن کی گئی کون کہاں آئے گا اور کون کیسے آئے گا, اور کیا ہم ریزننگ دیں گے کہ کون وہ 11 میں ہے اور کون نہیں ہے. یہ بہت لوگ جو لوگ کرکٹ دیکھتے بھی نہیں ہیں ان کو بھی جب اناؤنس ہوئی تھی 4 چینجز اناؤنس ہوئی تھی اور کون کدھر آئے گا, جب امام اور عبداللہ شفیق سیم 11 میں تھے, جب محمد عباس جن کی بہترین پرفارمنس, جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, ان کی فرسٹ ٹیسٹ میچ میں وہی ہمارے ایک شائننگ لائٹ تھے, اور سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں وہ نہیں ہے. تو یہ جو 11 ہے, جس 11 سے ابھی ٹیسٹ میچ میں ایسی پوزیشن میں ہے کہ ہمارے شان کی انجری کے بارے میں بھی کنفرمیشن نہیں ہے, کیا انجری ہے, کیوں ہو گئی, کیسے ہو گئی, اچانک ہو گئی, 100 کر کے ہو گئی, فیلڈنگ بھی کی انہوں نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں, ایسا کیا ہو گیا مجھے نہیں سمجھ آتی. بہرحال آپ انجریز اتنی زیادہ لے گئے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ہم نے ٹیم کیا کھلانی ہے. پھر تو آپ کے پاس فکس آپشن ہے, اس سے باہر آپ جا ہی نہیں سکتے. یہی لڑکے ہیں جی, باقی انجرڈ ہیں. یہ کچھ ٹائم پہلے جو انجری کی جو ریزننگ تھی, چاہے وہ فخر زمان ہو, چاہے وہ بابر اعظم ہمسیلف ہوں, یہ ایک نئی چیز ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ سوالوں کے جواب آتے ہیں کہ پلیئر از ناٹ پلینگ بیکاز دیر انجرڈ. ایک پلیئر کو مانیٹر کیا جا رہا ہے بیکاز دیر انجرڈ. ایک پلیئر کو ہم اس فارمیٹ سے اچھا چلیں اس سے باہر آتے ہیں جلدی, چونکہ ہمارے پاس آج یہ سلمان علی آغا نے کب اسکور کرنا ہے, مجھے کوئی ان کا ٹائم ٹیبل ہے, کوئی شیڈیول ہے آپ کے پاس ایسا جس سے آپ کو پتا ہو کہ یہ کب اسکور کریں گے, اور رضوان کب اسکور کریں گے, یا رضوان صرف آ کے پریس کانفرنس میں یہی کہیں گے وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, یہ ڈیزرو کرتا تھا کھیلنا, اور خود ڈیزرو کرتے ہیں کھیلنا. وہ اس کو میں وہی بات کروں گی جو آپ نے ابھی اذان, عبداللہ اور ایون ساجد خان کا ایگزامپل دیا ہے کہ ان کو فیئر آف فیلئر ان کو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم آؤٹ ہو گئے تو کیا ہوگا. اگر ہم نے بہت زیادہ بالیں فیس کی تو شاید ایک بال آ جائے جو ہماری ان پلیبل ہوگی اور ہم وکٹ یوز کر دیں گے. جس طرح عبداللہ شفیق نے اپنے ہی یوزڈ ہز فیٹ, اذان اویس اپنی کانفیڈنٹ جب بھی کوئی اسٹروک کھیلتے تھے انہوں نے کمٹ کی 100%. تو ایون اف اگر ان کا لائک مڈل آف دا بیٹ نہیں ہو, اٹ اسٹل وینٹ ان ٹو دا گیپ اینڈ وینٹ فار اے باؤنڈری. تو یہ جو فلاسفی ہے جو ہمارے ینگسٹر استعمال کر رہے ہیں, یا جو ہمارے پلیئرز جو واپس آ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں, یہ ہمارے جو سینئر پلیئرز جو ابھی تک ان کو اتنے موقع مل چکے ہیں, سلمان اور رضوان,
لائک ان کو اپنی جو مائنڈ سیٹ ہے, اگر ان کی ٹیکنیک جو ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتے, 2 منتھ کیمپ کے بعد بھی بہتر نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ مائنڈ سیٹ پہ کام کریں. اتنا سینئر پلیئر اپنی ٹیکنیک بہتر نہیں کر سکتا, یہ عجیب بات نہیں ہوگی ویسی. خاص طور پہ ٹھیک ہے ایک پوائنٹ ریز کیا عروج نے, لیکن سلمان علی آغا دیکھیں کیپٹن بھی ہے, T20 کے موقع بھرپور مل رہا, ون ڈے بھی کھیل رہے ہیں, T20 بھی کھیل رہے ہیں, ٹیسٹ بھی کھیل رہے ہیں. یعنی وہ پلیئر ہیں جو رضوان بابر والا, رضوان کو تو پھر ہم نے باہر کر دیا, بابر آپ کو تینوں فارمیٹ کھیل رہے ہیں, یہ فارمیٹ سارے فارمیٹ کھیل رہے ہیں, سب کو موقع نہیں ملتا اس طرح کا, 4-5 پلیئر ہی ہوتے ہیں, پھر بھی کانفیڈنس, اور کتنا کانفیڈنس ہے, اور اپنی جگہ پہ کھیل رہے ہیں جہاں ہمیشہ سے کھیلتے ہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ چیزوں کو بہت زیادہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ میرا تجزیہ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن آئی تھنک کہ وہ سلمان علی آغا کی جو T20 کی کیپٹنسی پرفارمنس ہے اور وہاں کی جو بیٹنگ پرفارمنس ہے نا, وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے انٹو ٹیسٹ میچ کرکٹ, کیونکہ وہ وہاں پر پرفارم نہیں کر پا رہے, اور وہ خود پرفارم نہیں کر پا رہے اور اس کے ساتھ ان کی ٹیم بھی پرفارم نہیں کر پا رہی. آپ دہرانے کی ضرورت نہیں, آپ ایشیا کپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ورلڈ کپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نے کسی بھی کوئی بڑی ٹیسٹ پلینگ نیشن کو سوائے سری لنکا کے ہرایا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس پوزیشن پر ہوتے ہیں اینڈ دین یو کم انٹو ٹیسٹ میچ کرکٹ, اور میں نے ان کے کچھ قائد اعظم ٹرافی کے میچز بھی دیکھے, ہی از ٹرائنگ ٹو پش تھنگس. اور جب بھی آپ سلمان علی آغا نو ڈاؤٹ از اے ویری گڈ پلیئر, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ون آف دا بیسٹ گوئنگ اراؤنڈ ان ٹیسٹ میچ کرکٹ. یس, مطلب اگر آپ 3-4-5 مجھ سے ماننا ہے وسیع, میں چاہتا ہوں ہم اس پہ آج ابھی چلیں, ڈیبیٹ شروع ہو گئی تو ہم بات کریں. دیکھیں اچھا پلیئر نا میری نظر میں وہ ہے جو پرفارم کر رہا ہے, مجھے اس کی ٹیکنیک سے لینا دینا ہی نہیں ہے. سہواگ کی ٹیکنیک پہ کسی نے بات نہیں کی تھی, وہ بھائی اسکور کرتا تھا. آپ دیکھیں راہل ڈراوڈ, یہ وہ ان کی ٹیکنیک دیکھیں, سچن ٹنڈولکر کی دیکھیں, گنگولی کی ٹیکنیک دیکھیں, اس میں وہ کھیلتا تھا اور اسکور کر. یونس خان نے اپنے ارلی ڈیز میں اپنی کوئی ٹیکنیک نہیں تھی, ہر دوسرے میچ میں ان کا سٹائل چینج ہوتا, اسکور کرتا تھا. ہمیں اس سے کیا بھائی یونس خان کیسے کھیل رہا ہے. سر دیکھیں, اور سب سے کلاسک ایگزامپل, یہ سب تو بیٹرز آئے اور بیٹرز چلے گئے نا, سب سے جو کلاسک ایگزامپل ہے وہ اسٹیو سمتھ کی ہے. He made his debut as a leg spinner اور one of the greats of the game. اور اظہر علی آپ کے سامنے ہیں, وہ لیگ اسپنر آئے تھے, انہوں نے خود کو گروم کیا, اور یہاں پر نیچرل ٹیلنٹ ہے. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا قطعی مطلب نہیں ہوتا, ناظرین کے لیے شاید سوشل میڈیا پہ ہمارے اوپر تنقید بھی بڑی ہوتی ہے, کامنٹس میں بھی ہمیں سننا پڑتا ہے, ہمیں پرابلم یہ نہیں ہوتا, ہم کبھی بھی کسی ایسے بندے پہ تنقید نہیں کرتے جس میں پوٹینشیل ہی نہ ہو, لیکن سلمان علی آغا از اے پوٹینشیل, اور وہ پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں, بہت اچھی پرفارمنسز دے سکتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے دی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ, اور میں یہ سلمان علی آغا مشکل پچز پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جب وہ کر سکتا ہے نہیں کر رہا. دیکھیں عبداللہ شفیق کر سکتا تھا, نہیں کر رہا تھا, باہر گیا, واپس آیا, کم بیک بہت اچھا ہوا, باہر گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پلیئر کو یہ جھٹکا لگنا چاہیے. تو دیکھیں, اور بینگ اے کرکٹر, میں کلب کرکٹ اور پی سی بی کے لیول تک کرکٹ کھیلا ہوں, یہ جو اس لیول تک پہنچتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کوئی بھی, مطلب صرف ناٹ جسٹ پاکستان, کسی بھی ٹیم میں اگر کوئی انٹرنیشنل پلیئر ہے, آپ ان کے ساتھ جب جا کے کھیلتے ہیں, ہم صرف ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, جب آپ ان کو نیٹس کرتے دیکھیں یا آپ ان کے خلاف کھیلیں تو یو سی دا ڈفرنس. آپ کو اپنے اندر دوسرے, میں اس کا ایک مثال بھی ایک چھوٹی سی دینا چاہوں گا, وہ یہ بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں, اس کے بعد ایک مثال بھی دیں گے. اور ذرا بابر اعظم کے رن آؤٹ, بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس رن آؤٹ کو لے کے, میں نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا کر رہی ہے. مجھے بھی پرابلم تھی اس رن آؤٹ سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم اپنی راتیں کالی کر رہے ہیں کہ بابر سینچری کرے گا, اور بابر آتے ہیں اپنی اننگ اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں, اور جس طرح سے رن آؤٹ ہوتے ہیں بابر سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی تھی, مجھے بابر پہ بات کرنی ہے بہت ضروری. اس سے پہلے کہ میں وسیع سے بابر پہ بات کروں, بہت وسیع کے بعد بہت مواد ہوگا آج اس پہ بات کرنے کا. عروج, بابر اعظم کا آؤٹ ہونا اور اتنی جلدی میں ایک رن لینا جیسے T20 ہے, بابر اتنی سینچریوں کے بعد ایکسائٹیڈ ہوگا میں نہیں مان سکتا, نروس ہوگا میں نہیں مان سکتا. اور ایک دن کے بعد کھیل رہا تھا, یا تو نروس ہوتا تو اسی دن تیز کھیل کے کر سکتا تھا وہ سینچری, کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے. جیسے عبداللہ شفیق اڑا تھا تو اس نے چوکا مارا اور سینچری کر دی, سب کو دکھا, اس نے کہا جی مجھے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بابر میں کیپیسٹی ہے. پھر بابر کا اس طرح آؤٹ ہونا یہ سوالیہ نشان ہے خود پہ. کیپٹن ہے, ذمہ داری کے ساتھ, بہت بڑا پلیئر ہے, ٹیم کی پوری ذمہ داری اس پر ہے. اب اس کے بیٹنگ لائن اپ کو دیکھیں تو ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ پھر پلیئر ایسے کرے جیسے T20 میں رن آؤٹ ہو رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھا. یہ میچور کرکٹ نہیں ہے کم از کم. یہ ایبسولوٹلی میچور کرکٹ نہیں ہے.
وہ بابر ہمسیلف جب وہ رن آؤٹ ہوئے تھے ان کی اپنی غلطی تھی نا, لائک وہ دیر واز ناٹ اے سنگل دیئر, جس طریقے سے وہ جن لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے وہ رن آؤٹ ہوئے, کہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ بائی دیٹ پوائنٹ دا رنز آر ڈرائیڈ آؤٹ, وہ رن اسکورنگ بہت مشکل ہو گئی تھی, روٹیشن آف اسٹرائک بہت مشکل ہو گئی تھی, اور بابر جب آئے تھے ایٹ دا کریز تو وہ 86 تھے نا, تو اس کے بعد سے وہ 88 پہ رن آؤٹ ہوئے, تو جو 2 رنز جو انہوں نے کیے تھے بڑے مشکل سے انہوں نے کیے تھے, تو اس وقت کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ جو فلو میں تھے. اور یہ اس کے بارے میں پہلے بات کر چکی ہوں, لائک جو لوگ کرکٹ نہیں بھی دیکھتے اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ بابر کو ٹیسٹ کرکٹ میں یہ ایک سیریس ایشو ہے کہ چاہے واٹر بریک ہو, چاہے سیشن بریک ہو, چاہے ایک ڈے بریک ہو, بابر کے لیے اپنی اننگز ری اسٹارٹ کرنا بہت مشکل ہے, اینڈ ہی ہیز ہیڈ دس ایشو فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. اچھا پوائنٹ ریز کیا. کیوں ہے عروج آپ کی نظر میں اتنا بڑا پلیئر ہے, اننگ کا ری اسٹارٹ ہونا؟ میں اصل میں ویسے تو خیر دنیا کے بڑے بڑے پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جو اگلے دن میں پھنستے ہیں ہوتا, لیکن خود زبردستی آؤٹ ہو جائیں, مطلب رن آؤٹ ہو جائیں, چلو سمجھ لیں بھائی آپ کیچ آؤٹ ہو رہے ہیں, آپ ان سوئنگ پہ بولڈ ہو رہے ہیں, آپ اسپن پہ پھنس جائیں, سمجھ آتا ہے. اب رن آؤٹ ہو جائیں اور زبردستی اتنا تیز بھاگ گئے, کیوں بھائی؟ یہ چیز ہے کہ وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے ٹو گیٹ آف اسٹرائک. آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ان کی پلان یہی تھا کہ میں آف اسٹرائک ہو جاؤں. عبداللہ شفیق شاید ان کو کانفیڈنس تھی عبداللہ شفیق پہ, جو مطلب بائی دیٹ پوائنٹ نے 100 بھی کر لیا تھا, اور وہی ادھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ون بیٹر ایٹ دا کریز واز فیلنگ اے لاٹ مور کانفیڈنٹ ان دیئر اسٹروکس دین دی ادر. لائک شاید بابر کو یہ لگ رہا تھا کہ مجھے کلیئرلی میں اسٹرگل کر رہا ہوں, جو جس طرح کی اننگس تھی لائک وہ جس طرح وہ فیس کر رہے تھے بولرس کو, ایوری ناؤ اینڈ دین وہ اسٹروک اپنی کانفیڈنٹلی کھیل رہے تھے, ڈیفینڈ کر رہے تھے, اور جو جس بال پہ وہ اسٹروک مار رہے تھے پچھلی اننگس, جو وہ اننگس بلڈ کر رہے تھے عبداللہ کے ساتھ, تو جب بھی ان کو پتا تھا کہ میں یہ شاٹ کھیل سکتا ہوں اور اس سے مجھے ایک باؤنڈری ملے گی, تو وہ کمٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ. لیکن یہ چیز وہ نئے دن نہیں کر سک رہے تھے, نظر آ رہا تھا کہ وہ مڈلنگ اگر بال کریں ایسے کرے. مجھے بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا, نئے دن کی نئی اننگ کا آغاز. لیکن میرا سوال وہی ہے وسیع, آپ کیچ آؤٹ ہوں, آپ وکٹ اپنی گوائیں بولڈ ہو جائیں, آپ ایل بی ڈبلیو ہو جائیں, سمجھ آ جاتا ہے, آپ رن آؤٹ ہو جائیں یہ سمجھ نہیں ہے, اور رن آؤٹ بھی بالکل ایسا بچگانا. دیکھیں میں نے پہلے بات کی کہ آپ نے 9 اوورز میں جب بابر اعظم آؤٹ ہوئے تو آپ نے اس سیشن میں صرف 14 رنز بنائے تھے. 2 رنز اوور نائٹ انہوں نے ایڈ کیے اور وہ گھنٹے بعد آؤٹ ہوئے, تقریباً گھنٹہ گزر گیا تھا جب آپ نے وہی نا آپ سیٹل بھی ہو گئے, پچ دیکھ لی, لیپس آف کنسنٹریشن ہوتی ہے. لیکن میں سب سینچری کی بات کر رہے ہیں, سب وہ بات کر رہے ہیں, آئی ول ٹاک بیونڈ دیٹ. اب آپ کو تھوڑی سی میتھمیٹکس, بابر اعظم گاٹ آؤٹ when پاکستان was 266. They ended up scoring what 380 something. یعنی انہوں نے آخری جو 8 وکٹیں یا 7 وکٹیں کھیلیں, چلیں بابر اعظم والی وکٹ کو چھوڑ دیں, 100 رنز کے اندر ہم نے وہ وکٹیں گنوائیں, اس میں بھی عبداللہ کے اسکور ہیں. ٹھیک ہے, اب بابر تو عبداللہ کے ایڈ اپ, بابر اور جو عبداللہ کی پارٹنرشپ تھی وہ 183 رنز کی تھی. ہیڈ بابر گون آن ٹو اسکور 100, ٹھیک ہے, ان کے لیے اپنے لیے بہت اچھا ہوتا. بابر اعظم 130 کرتے شاید, تو ہم یہ جو لیڈ ہم نے 40 رنز کی لی, یہ ہم 100 رنز کی لیتے, اور اس ٹائم ہم یہ میچ آلموسٹ ہم اپنی مطلب ہم نے کل کر دیا ہوتا اپنی ہی بیٹنگ میں اس میچ کو. لیکن وہ ایک جو لیپس آف کنسنٹریشن ہوا بابر اعظم کی وجہ کی جانب سے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ شیل میں چلے گئے تھے, آپ کو بیٹر ٹیسٹ میچ ہو, T20 ہو یا ون ڈے ہو, جب آپ 3-4 اوورز میڈن کھیل لیتے ہیں یا آپ کے بلے پہ بال نہیں آ رہا ہوتا تو آپ نروس ہو جاتے ہو. اور ہمیں کوچز, می بینگ اے بالر, ہمیں یہی چیز سمجھاتے ہیں کہ آپ نے بیٹر کو ایک اینڈ پہ رکھنا ہے. جب ہم 35 یا 40 اوور کا میچ کھیل رہے ہوتے ہیں یا ون ڈے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو, یا 2 ڈے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ایون ہم T20 بھی کھیل رہے ہوں, تو جب بیٹر مطلب T20 میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 بالیں اچھی کریں, ڈاٹ کریں, تو بیٹر کا وہ ہو جاتا ہے, اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے. ون ڈے میں آپ 1 اوور اچھا کریں تو ختم ہو جاتا ہے. اور 2 ڈے میں جس طرح بابر کے ساتھ ہوا, 4-5 اوور انہوں نے نہیں اچھے کھیلے, تو اس کے بعد انہیں وہ سنگل لگا کے میں نے لینا ہے, ڈیسپریٹ ہو گئے. لیکن وہ وہاں پہ سنگل ان اینی کیس وہ بنتا ہی نہیں تھا, اور جب انہوں نے وہ لیا تو پھر وہ برینڈن کنگ آبویسلی, پھر جب آپ کے ساتھ لک نہیں ہوتی, دیکھیں کنگ کو کنگ نے آؤٹ کیا, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ون ہینڈ پک اپ تھا, اور اسی میں ون موشن میں, اور پھر وہ ایکوریسی بہت اچھی ڈائریکٹلی لگ گیا, تو یہ چیز ہے. لیکن وہ انجرڈ ہیں اور ہی مائٹ ناٹ بیٹ فار ویسٹ انڈیز. ابھی تک تو انہوں نے بیٹنگ پہ وہ وکٹ لے سکتے, تو انہوں نے بابر اعظم کو آؤٹ کر دیا. تو دس از ہاؤ اٹ از کہ وہ صرف اور صرف وہ جو آپ نے شروع کے 9 اوورز کھیلے اور آپ نے رنز نہیں کیے, یہ اس کا پریشر تھا. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بابر اعظم shouldn't have taken that pressure, کیونکہ آپ کے دوسرے اینڈ پہ عبداللہ تھے, اور آپ کو کوئی جلدی نہیں تھی, ابھی بھی آگے 2 دن بچے ہیں نا, تو آپ کو جلدی کوئی بھی نہیں تھی. آپ اگر وہاں پر
وہ پورے سیشن میں 50 رنز بھی کرتے ہیں. اچھا اس چیز میں میں بڑے بڑے بیٹسمین دیکھے ہیں, اس چیز میں نے صرف 2 لوگوں کا پاکستان میں جینون ٹیمپرامنٹ دیکھا ہے, جینون کی بات کر رہا ہوں. ایک انضمام الحق, انہوں نے 4 اوور بالکل ٹیم اوپر نیچے سے آؤٹ ہو گئی تھی, 4 اوور میڈن کھیل گئے اور ایک شاٹ نہیں مارا, نہ ڈیسپریٹ ہوئے. اس کے بعد بھی انہوں نے ڈبل لیا, جب انہوں نے میڈن ختم کروایا اپنے اوپر سے 4 اوور ڈبل لیا. اس کے بعد وہ چلے گئے سینچری کی طرف اور وہ میچ پاکستان نے نکالا اور بالکل باٹم پر جا کے میچ نکلا, یعنی ٹیل اینڈرز کے ساتھ کھیلے انضمام الحق. اور اس کو کہتے ہیں بڑا پلیئر اور ٹیمپرامنٹ. ایک انضمام الحق اور دوسرا میں نے یہ چیز مصباح الحق میں دیکھی تھی, پریشانی نہیں ہوتے تھے, کھڑے رہتے تھے, کوئی بات نہیں, 4 کیا 10 اوور چلے جائیں, میرے پاس 2 دن پڑے, میں تو پوری رات بھی کھیلتا رہا ہوں مسئلہ. لیکن آپ کا دماغ اتنا مضبوط ہونا چاہیے بطور بیٹسمین, کیونکہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے نا وہ نرو کی گیم ہے اور جو T20 کرکٹ ہے وہ اپرچونٹی کی گیم ہے. گریب نہیں کریں گے تو چلے جائیں گے, سیکنڈ لگے گا آپ ختم ہو جائیں گے. اور جو ون ڈے ہے وہ وائز کرکٹ ہے, آپ نے سیشن ٹو سیشن شارٹ اور وائز ڈیسیجن لے. یہ ڈفرینس 3 طرح کی کرکٹ کا ہوتا ہے جو اب تک ہمیں پتہ چلا کر کے. باقی تو وہ ہم سے بہت بڑے کرکٹرز ہیں, انہیں ہم سے بھی کئی زیادہ پتہ ہے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں عروج, آپ اگری کریں گی, وہ جو 8-9 اوور کا بڑا برا ایک اسپین آیا, لیکن برا کیا تھا, ٹیسٹ کرکٹ میں ایسے آتے ہیں, کیا ہو گیا, لوگ 1-1 رن کرتے ہیں 10-10 اوور میں. آپ کو ثقلین مشتاق کی وہ اننگ یاد ہوگی, 1 رن کرنے کے لیے اس نے 90 گیندیں کھیل دی تھی, کوئی ٹینشن نہیں ہوئی تھی. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ. یہ جو وسیم نے بات کی ہے وہ بلڈ اپ پریشر کے بارے میں, جو آپ نے بات کی ہے کہ دیٹ سارٹ آف پریشر شوڈ ناٹ ایگزسٹ ان ٹیسٹ کرکٹ, ان دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کی جو ٹرو مینٹیلٹی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ میڈنز بھی کھیل لیں, اگر آپ ایک سائڈ پہ آپ وہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی ڈیفینس اسٹرانگ ہے, آپ وہ راہل ڈراوڈ کے تو وال تو اس لیے کہتے تھے نا, آپ ایک جگہ کھڑے رہے ہیں, آپ کچھ کر نہیں رہے, آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ ڈیڈ بیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ دوسری ٹیم فرسٹریٹ ہو رہی ہے کہ آپ کہیں جا نہیں رہے. آپ جو کچھ بھی کر لیں گے, جو کوئی بھی فیلڈ چینج کر لیں گے, جو کوئی بھی بولر لے آئیں گے, آپ کو دوسری سائڈ کو ڈیسپریٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی ادھر پرابلم ہی عجیب ہے ہمارا, ادھر ہم خود ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں, عجیب بات ہے, جبکہ بیٹنگ آپ کے کنٹرول میں. بٹ 9 اوور آپ نے کھیلنی ہے, اس کا مطلب ہے آپ سیٹل ہیں. ایبسلیٹلی یہ بات ہے نا کہ ہم یہ مائنڈ سیٹ, اور اگر بابر اعظم ہمارے کپتان لائک جو ہمارے سپوزٹلی ہمارے بیسٹ بیٹسمین ہیں, اگر ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا نہیں ہے تو پھر اگر میں بات کروں ہمارے باقیوں کی بات کروں. اچھا رضوان پہ چلیں, اب ہم نے اتنی بات کر لی بابر کے رن آؤٹ پہ, چلیں کوئی بات نہیں, 88 کے رن آؤٹ ہو گئے, اب دیکھتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے انہوں نے. رضوان کا کیا ایشو ہے ویسے, کیوں اسکور نہیں کر پا رہے رضوان, یا رضوان کا ان کو بھی عبداللہ شفیق کی طرح باہر بھیجنا ہوگا اور پھر جب واپس آئے تو لڑکے آئے پھر. چلے دیکھیں کوالٹی وہ نہیں ہے. آپ, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, آپ خود بیٹر ہیں, آپ کو خود اندازہ ہے اس چیز کا کہ جب آپ اچھی فارم میں ہوتے ہیں تو بلہ آپ کی بال کی طرف تو سر بال آپ کے بیٹ کی طرف خود آ رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتی ہے, رنز کیے جاتے ہیں. صحیح ہے. مجھے یہ بتا دیں, مطلب آپ کے کیمرہ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں, جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں یا جو پی سی آر میں بیٹھے ہیں, مجھے رضوان کی کوئی 3 یا 4 شاٹس کورز میں یا آف سائڈ پہ کوئی چوکے دکھا دیں مجھے. آپ یہ کوالٹی ہے آپ کی کہ آپ نے صرف لیگ سٹمپ پہ 2000 رنز کر دیے T20 کرکٹ میں 1 سال میں, لیکن وہ جب فارم ختم ہوئی یا آپ کو دوسری ٹیموں نے پکڑ لیا تو اب دیکھ لیں, آپ پچھلی اننگ میں بھی آپ ان کا, پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی آپ ان کے ڈسمسلز دیکھ لیں, ابھی بھی دیکھ لیں, آؤٹ سائڈ آف سٹمپ وہ بال ہوتی ہے اینڈ از نو ویئر. مطلب وہ لٹرلی وہ جو کرکٹ کی زبان میں وہ ٹھمکا لگانے ہیں وہ باڈی سے اوے کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جملہ ویسے اس میں پہلے یہ ہوتا ہے جب آپ کی فارم لگی ہوتی ہے نا, کرکٹ کھلا رہی ہوتی ہے, جی 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 جی, پھر جب آپ کا وہ پرائم ٹائم ختم ہوتا ہے پھر آپ کو کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں یہ مطلب بابر اعظم کے ساتھ ہوا, یہ وراٹ کوہلی کے ساتھ ہوا, یہ رکی پونٹنگ کے ساتھ ہوا, ہر پلیئر کے ساتھ ہوتا ہے, ایون سنگاکارا جیسے کھلاڑی. لیکن پھر اس کے بعد جو ڈفرنس آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ آپ میں کوالٹی ہوتی ہے, آپ کی ٹیکنیک اچھی ہوتی ہے, آپ کھیل سکتے ہو اچھا, تو آپ پھر کھیلتے ہو اور آپ پھر کم بیک کرتے ہو, جسٹ لائک وراٹ کوہلی, جسٹ لائک سچن ٹنڈولکر, جسٹ لائک رکی پونٹنگ, سنگاکارا, ایون یونس خان پہ بہت لین پیچ آیا لیکن انہوں نے واپس آئے, ایون انضمام پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ون آف دی گریٹس آف دی گیم, ایگزیکٹلی. ایون جو روٹ جو ابھی اس وقت ٹنڈولکر کے ریکارڈ کے پیچھے وہ لگے ہوئے اور ہی مائٹ گیٹ ٹو دیٹ, ان پہ بھی لین پیچ آیا. تو اس کے بعد آپ کا کیریکٹر شو کرتا ہے, اور کیریکٹر سے زیادہ آپ کی ٹیکنیک اور آپ کو کتنی کرکٹ آتی ہے اتنا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ رضوان کو بھیج دیں, آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھلا دیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جب واپس ادھر آئیں گے وہ کوالٹی ان کی ہے ہی نہیں. معذرت کے ساتھ
انہوں نے بہت رنز کیے ہیں, بہت سب کچھ کیا, لیکن کوالٹی کوالٹی لیول کا ہمارے پاس نا ٹیسٹ کا وکٹ کیپر بھی کوئی نہیں. سر روہیل نذیر از اے پرائم ایگزامپل. آپ نہیں دے رہے ہیں چانس. دیکھیں پھر یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس ہے نہیں, ہم نے دیکھیں ابھی تو آپ نے چانس نہیں دیا. کھلایا ہی نہیں. میں نے آپ کو تو ایک اس جملہ کا بولا, کمپیریزن نہیں کر سکتا. آپ کو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ روہیل نے کوچ سے پوچھا یا سلیکشن کمیٹی سے پوچھا بالکل کہ آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا, آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا, ہم اس نے کہا کہ میں کھیلوں گا, انہوں نے کہا نہیں آپ ٹیم کے ساتھ ہی نہیں جاؤ گے. تو یہ پرابلم ہے ہمارا کہ روہیل نذیر کو آپ نے 3-4 سیریز, اور ایسا نہیں ہے کہ روہیل نذیر بھی کوئی اوپر سے آیا ہوا پلیئر ہے, وہ سسٹم کا کھلاڑی ہے, اور انڈر 19 کو کپتان کر چکے ہیں وہ. ٹھیک ہے, انڈر 19 الگ, وہ انڈر 16 انڈر 17 یہ سارے پروسیجر سے آیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو پھر اور وکٹ کیپرز کہاں جائیں گے. اور یہ چیز میں آپ کو ابھی آج بتا رہا ہوں, اور اس پہ 2 سال بعد ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم بات کریں گے کہ آپ اگر اپنے پلیئرز کو اس طرح چانس نہیں دیں گے تو پھر آپ کے جو وکٹ کیپنگ کا جو ہے ڈراؤٹ. اچھا یہاں پہ رول کیا ہے جی ہمارے ہیڈ کوچ کا, سرفراز, کیا رول ہے سرفراز کا؟ سرفراز احمد کے اوپر بات کر چکے ہیں بہت زیادہ لوگ کہ وہ ہمارے ٹیسٹ ہیڈ کوچ ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے دی لانگسٹ بلڈ بال میں, جس کی وجہ سے ان کو ہماری سینئر ٹیم کا ٹیسٹ ہیڈ کوچ بنا دیا ہے. وہ اس سے پہلے ہمارے ٹیسٹ ہیڈ کوچ بننے سے پہلے انہوں نے ہمارے انڈر 18 بوائز کا جو جونیئرز کے ساتھ کام کیا, انہوں نے بڑا اچھا کیا, اور وہ بھی 50 اوور وہیں کرتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. ایبسلیوٹلی ہمیں وہیں چاہیے تھا. جس طرح یہ جو ریسنٹلی جو ساری بھی اب اس پورے ہمارے ایپیسوڈ میں دیکھ لیں, جو ساری ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے بہائنڈ دا سینس, اس کے پیچھے لاجک آپ کو وہ کھود کے بڑی مشکل سے ملتی ہے, اور پھر جب وہ ملتی بھی ہے تو وہ سیٹسفائنگ لاجک نہیں ہوتی. تو ابھی سیفی بھائی کا پرابلم یہ ہے کہ آپ جب انڈر 19 کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اور آپ اتنے کوئی بڑے اسٹار, ٹھیک ہے انہوں نے چیمپئنز ٹرافی جتائی, بٹ یو آر ناٹ دیٹ راہل ڈراوڈ ٹائپ آف اے اسٹار, ٹھیک ہے, جنہوں نے انڈر, ٹھیک ہے آپ نے وہاں پر انڈر 19 کے ساتھ کام کیا, بہت اچھا کام کیا, لیکن ان بچوں کی وہ جو سپر سٹار ایگو تھی نا وہ نہیں تھی. بابر اعظم کو آپ کیا سکھائیں گے؟ شاہین ان کو کیا سکھائیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ امام کو کیا سکھائیں گے؟ اور میجورٹی آف پلیئرز ہیو پلیڈ انڈر ہم ایز اے کیپٹن, ٹھیک ہے, تو پھر وہ ایک الگ ہی چیز آ جاتی ہے. اور پھر اگر آپ کے پاس آخری آپشن سرفراز احمد ہی بچتا ہے تو پھر آخری یہی تھے بس, اور کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ اب نہیں, ٹائم ختم ہو گیا. عروج, اب ہم اگلے پروگرام میں اس پہ ضرور بات کریں گے. عروج تھینک یو سو مچ. عروج نواز خان ہمارے ساتھ موجود تھی, وسیع شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے.